الصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات دیے۔ جامع کلمہ وہ ہوتا ہے جس کے حروف کم اور اس کے اندر معانی زیادہ ہوں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کوزے میں دریا بند کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں آپ صبح و شام کرتے تھے، جو اذکار آپ دن اور رات کے اندر کرتے تھے، اگر کبھی ہم ان تمام اذکار کو سامنے رکھ کے ان کے معنی پر غور کریں تو دنیا کی کوئی ایسی بیماری باقی نہیں رہتی جس سے آپ نے پناہ نہیں مانگی، اور آپ یہ اذکار صبح اور شام کرتے تھے۔ ابھی میں کچھ چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ آج کے دور میں وہ چیزیں انتہائی بڑھتی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ جس کو نفسیاتی امراض کہا جاتا ہے، اس میں خوف محسوس کرنا، ہر وقت پریشان رہنا، ہر وقت سوچتے رہنا، ہر وقت کسی کے بارے میں منفی سوچنا، یا ہر وقت کسی چیز کا غم اور فکر ہی دل و دماغ پر غالب آ جائے، اور اس کی بہت ساری انواع ہیں جس کو نفسیاتی امراض کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ غصہ، چڑچڑاپن، یا جس کو کہتے ہیں عدم احساس، کوئی پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، یہ جتنی امراض ہیں آج کے دور میں یہ بہت بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو، اذکار کو اختیار کرنا ترک کر دیا۔ میں چند دن پہلے گزر رہا تھا تو ایک جگہ پر بورڈ لگا تھا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ نفسیاتی امراض کی علامات۔ میں نے رک کر اس کو پڑھا، اس میں جتنی امراض لکھی تھی وہ ساری کی ساری وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے اندر ہمیں بتلائی اور اللہ سے ان سے پناہ مانگی تھی۔ مثال کے طور پہ ایک دعا جو صحیح بخاری کے اندر آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال یا وقہر الرجال۔ اب اس کا معنی یہ ہے، اللہ میں تیرے سے ہر وقت کی جو انسان کو ٹینشن لگی رہتی ہے، کئی بندے ہوتے ہیں ان کو ہر وقت پریشانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نہ وہ کسی سے مسکرا کر ملتے ہیں، نہ وہ صحیح کھانا کھا پاتے ہیں، اور جب بندہ ہر وقت سوچتا ہے، ہر وقت ایسی کیفیت میں رہتا ہے تو اس کا کھانا ہضم بھی نہیں ہوتا، اس کا بدن اس طریقے سے کام بھی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اللہ یہ جو پریشانیاں سوچیں لگ جاتی ہیں میں اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ والحزن، اور غم جو آپ کو بے چین کر دے، والعجز، اور ایسی عاجزی انسان جس میں ہمت ہار جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہتا ہے کہ یار بس یہ کام میرے سے نہیں ہوگا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کم ہمت ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں اللہ نے ان کو بڑی مضبوط ہمت دی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم ہمتی سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ کبھی کرنے والے کام سے میں کم ہمت پڑ جاؤں۔ والکسل، اور سستی، خام خواہ کی سستی، ایسے ہی جس طرح ہم کرتے ہیں، ہمارا بہت وقت سستی کے اندر ضائع ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ گھر پہ بیٹھے، موبائل پہ بیٹھے، دکان پہ بیٹھے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے، ہمارا وقت کا اکثر حصہ سستی کے اندر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی، کیونکہ جب سستی آتی ہے تو آپ کی عبادات بھی گئیں اور آپ کے دنیا کے کام بھی گئے۔ والبخل، اور اللہ میں بخل سے پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ بخل، کنجوسی بہت بڑی بیماری ہے۔ جب بخل آتا ہے تو انسان اپنے حقوق کے اوپر خرچ کرنے سے بھی ڈرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، وہ واجبات اور ضروریات پر بھی خرچ نہیں کر پاتا۔ والجبن، اور بزدلی، بزدلی یعنی ایسے ڈرنا، کسی بھی چیز سے ڈر جانا، جنات سے ڈر جانا۔ حالانکہ حقیقی بات یہ ہے جنات ایسی مخلوق نہیں ہے کہ آپ ان سے ڈریں، بلکہ ان سے پناہ مانگنے کا حکم ہے کہ اللہ ان کے شر سے ہمیں بچا۔ لیکن جو بندہ ڈرنے کی جس میں بزدلی ہوتی ہے وہ رات کے اندھیرے سے بھی ڈرتا ہے۔ اور اسی طرح
وہ تنہا کوئی کام کرنے سے بھی ڈرتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے ساتھ بات کرنا، کسی مجلس میں بیٹھنا، کوئی گفتگو کرنا، وہ ان سب چیزوں سے بزدل پڑ جاتا ہے۔ یہ ایسی امراض ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پناہ مانگی، اور جو بندہ پناہ مانگتا ہے اور مسلسل مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہ میں تیری محبت چاہتا ہوں، اس لیے کہ جب اللہ کی محبت کسی دل کے اندر آتی ہے تو اس دل کے اندر بہت ساری ایسی محبتیں جو اس کو دکھ اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں دے کر جاتی، وہ محبتیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ ایک اللہ کی محبت ہے جو ہمیشہ آپ کو خوش رکھے گی، ہمیشہ آپ کو خوشحالی دے کر جائے گی، وگرنہ مخلوق کی محبت، روپے پیسے کی محبت، عہدے کی محبت، شہرت کی محبت کی کئی انواع ہیں، یہ سب کی سب محبتیں آپ کو پریشانی کے سوا کچھ نہیں دے کر جائیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صبح اور شام کے اذکار ہیں اس کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ اس کے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دعاؤں کی کتاب حصن المسلم اپنے موبائل پہ رکھیے، یا آپ اس کو اپنی جیب میں رکھ لیجئے، آپ کے پاس ایسا موبائل نہیں تو اس کتاب کو اپنی جیب میں رکھیں، اور صبح و شام اوپر سے دیکھ کر دعائیں پڑھیں۔ 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 ماہ، 2 ماہ، آپ چند ماہ ایسے کریں گے، آہستہ آہستہ آپ کو یہ ساری کی ساری دعائیں یاد ہو جائیں گی۔ اور صبح و شام اذکار کرنے والے بندے کی مثال حدیث کے اندر یوں بیان ہوئی ہے، لمبی حدیث ہے، جس میں یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو 5 چیزوں کا حکم دیا تھا، اللہ کا پیغام پہنچایا تھا۔ ان میں سے ایک تھا اللہ کا ذکر۔ کہا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی بندے کے پیچھے دشمن لگے، وہ بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے، بھاگ کر وہ ایک قلعے کے اندر بند ہو جاتا ہے اور دروازہ بند کر لیتا ہے۔ اب اس قلعے کی وجہ سے وہ بالکل محفوظ ہو گیا، دشمن قلعے کی اونچی دیواروں کو پھلانگ تو سکتا نہیں، دروازہ مضبوط ہے، اسے توڑ کر اندر جا سکتا نہیں۔ تو فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ بندہ محفوظ قلعے کے اندر چلا گیا۔ اب یہ مضبوط قلعہ ہے جس کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا، ہاں اس کو آپ خود اس کے اندر سوراخ کر سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ حدیث کے اندر آتا ہے، جب کوئی بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان داخل نہیں ہوتا، جب کوئی بندہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس کھانے کو نہیں کھاتا، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، اور کئی اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو یہ اذکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہم وہ اذکار کرتے بھی ہیں اور اس کے باوجود ہم شیطان سے محفوظ نہیں رہتے، پھر ہمارے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، پتہ نہیں یہ اذکار مجھے فائدہ کیوں نہیں دے رہے۔ صبح و شام کے اذکار بھی ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ بھی ہوتی ہے، پھر گھر میں سب کچھ ایسا ہوتا ہے جو شیطان کرواتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، دیکھیں جب آپ نے حصار قائم کیا اپنے ارد گرد، باڑ لگائی اپنے ارد گرد، تار لگا دی کہ خاردار تار کو کوئی کراس کر کے اندر نہیں آ سکتا، جب تک آپ اس تار کو کاٹیں گے نہیں کوئی اس کو پار نہیں کر سکتا۔ کاٹنا کیا ہے؟ جب آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے کسی بھی طرح کی تو شیطان کو موقع مل جائے گا۔ جب آپ نے بسم اللہ پڑھی نا، شیطان اندر داخل ہونے سے رک گیا، اس سے کہا بھائی اس گھر میں نہیں جا سکتے تم، اس نے بسم اللہ پڑھ لی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے اندر جا کر گانا چلایا، موسیقی چلائی، گھنٹی کی آواز، اس کے ساتھ شیطان داخل ہو گیا، اس سے کہا مجھے جواز مل گیا داخل ہونے کا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کے جو حصار قائم کیا تھا وہ خود ہی اس نے توڑ دیا۔ صبح و شام کے اذکار کر کے اس بندے نے اپنے آپ کو محفوظ کیا تھا، اور اب اس نے نافرمانی کر کے خود اپنے آپ کو توڑ دی۔ اور جہاں پر ایک اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے شیطان کو موقع ملتا ہے۔ ایک واقعہ، احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو بٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے اس پہاڑ سے نیچے نہیں آنا، اور تاکید اور پختگی پیدا کرنے کے لیے آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ ہم مارے جا چکے ہیں اور پرندے ہمارے بدنوں کو نوچ رہے ہیں، تم نے تب بھی نیچے نہیں آنا، اتنی تاکید کی۔ لیکن کیا ہوا؟
جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی، دشمن پسپا ہو گیا۔ ایک دفعہ وہ سب سامان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ان تیر اندازوں میں سے بعض نے کہا کہ دیکھو جنگ ختم ہو گئی، اب مال غنیمت ہے، اس کو اکٹھا کر لو۔ جنگ کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، جنگ تو ختم ہو گئی تو اب تو حکم نہیں رہتا۔ ان کے امیر نے ان سے روکا کہ دیکھو ایسے مت کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، بس جنگ ختم ہو گئی۔ یہ صحابہ تھے، امت کے عظیم ترین لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں اور بہترین زمانہ ہے۔ یہ نیچے اتر آئے، پھر نتیجہ کیا ہوا؟ 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک اسی غزوے میں شہید ہوئے، آپ کے چہرہ مبارک سے خون اسی غزوہ میں نکلا۔ اور حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا احد سے سخت دن بھی آپ کی زندگی میں کوئی آیا؟ احد اتنی سختی آئی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس سے بھی ایک سخت دن تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام جیسے عظیم لوگوں سے بھی اگر کوئی اجتہادی طور پر ایسی خطا ہو جائے جو وہ قصدن نہیں کرنا چاہتے تھے، فہم کی غلطی کی وجہ سے غلطی ہوئی، تو شیطان کو موقع مل گیا، اس نے دشمن کو مضبوط کیا، پیچھے سے لے کر آیا۔ خالد بن ولید اور اکرمہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے آئے، آگے سے ان کا لشکر آ گیا، اب مسلمان درمیان میں آ گئے، پھر مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچی۔ تو جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا، حصار ٹوٹ جاتا ہے۔ مطلب ہم غصہ کرتے ہیں، غصے سے شیطان داخل ہو جاتا ہے آپ کے بدن میں، جو آپ نے حصار کیا تھا قائم، وہ کہتا تم نے توڑ دیا۔ شہوانی خیالات آتے ہیں، شیطان بدن میں داخل ہو گیا، اس نے کہا میرا حق بنتا ہے، غلط قسم کے شہوانی خیالات۔ اور اسی طرح جب آپ نے غفلت برتی، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، شیطان کہتا اب مجھے جواز بن گیا ہے اس بندے کے بدن میں داخل ہونے کا اور اس کے اوپر اپنا عمل کرنے کا، یعنی حصار لگانا اذکار کے ساتھ۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس سے حصار لگتا ہے، لیکن حصار کو بچانا، اصل حصار باقی ہی اس وقت تک رہتا ہے جب تک، کئی بندے کہتے ہیں جی یہ اذکار سورہ بقرہ ہم پڑھتے ہیں، مجھے تو کوئی جادو سے اثر نہیں پڑ رہا، سحر کے اثرات اسی طرح ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں، اسی طرح خوف اور ڈر رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے حصار تو ہم نے باندھا، لیکن جن جن چیزوں سے حصار ٹوٹتا ہے وہ ہم نے پوچھی نہیں کہ وہ کیا ہیں، ہم حصار لگا کر خود ہی توڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اذکار ہمارے اوپر اثر نہیں کرتے۔ اس کی مثال ایسے جیسے آپ دوائی کھا کے خود ہی ایسی چیز کھانی شروع کر دیں جو دوائی کے الٹ ہو، جو بیماری کے جراثیم کو تقویت پہنچائے، دوائی کیا اثر کرے گی آپ پر؟ تو اسی طرح ہمیں یہ اذکار سیکھنے ہیں، اذکار کرنے ہیں۔ واللہ العظیم آپ کی جتنی روحانی امراض ہیں، جتنی بیماریاں اور پریشانیاں ہیں جن کا تعلق بدن سے نہیں سوچ سے ہوتا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ ان اذکار کو اختیار کیجئے پورے یقین کے ساتھ، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی ان امراض کو ختم کرے گا۔ 2 سے 3 اذکار آپ صبح و شام لازمی کریں اگر کسی کو یہ مرض ہے۔ پہلی بات، سوچنا بند کیجئے۔ یہ جو سوچ ہے نا، سوچ، یہ انسان کے لیے مصیبت کا باعث ہے۔ جب آپ ہر وقت سوچتے ہیں تو یہ آپ کو ذکر نہیں کرنے دیتی، اور جب آپ ہر وقت سوچتے ہیں تو یہ آپ کو خام خواہ کی پریشانیاں دیتی ہے۔ آپ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ پانی آئے گا تو اپنا راستہ خود بنائے گا، وقت آئے گا تو جو میرا کام ہے وہ خود بخود اللہ کر دے گا، مجھے ضرورت نہیں ہے سوچنے کی، کیونکہ میری دوستی ایسے رب سے ہے کہ جو میرے کاموں کو سنوارتا ہے، مجھے اس پر سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی سوچ بند کیجیے، سوچ ہی سے سارے معاملات بدلتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ روحانی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو نیند کی گولیاں دے گا، آپ کو سلانے کی گولیاں دے گا، کیوں؟ وہ آپ کی سوچ بند کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس اس کے سوا حل کوئی نہیں، جبکہ اسلام نے آپ کو حل دیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ذکر کرنا ہے۔ لیکن ذکر کس طرح؟ جب تک آپ آواز کے ساتھ ذکر نہیں کرتے آپ کی سوچ بند نہیں ہوگی، کیونکہ ہم تو خاموشی سے ذکر کرتے ہیں، ذکر کے ساتھ ساتھ ہم سوچتے بھی ہیں۔ تو یہ آپ جب چلتے پھرتے ہیں، آپ ایک ذکر اتنی آواز سے کیجئے کہ آپ کے کانوں میں جائے، لا الہ الا اللہ، اس کو آہستہ آواز میں کثرت سے پڑھیے، اور سوچنا نہیں۔
جائز ضرورت کی سوچ تو سوچنی ہے، لیکن ایسے ہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے سوچتے رہنا، یہ کام بند کرنا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ انشاءاللہ آپ اس طریقے کو اپنائیں گے، صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اتنی مقدار میں کہ آپ کے کانوں میں آواز جائے، انشاءاللہ آپ کی سوچیں بند ہو جائیں گی۔ جب سوچ بند ہوگی تو آپ کو وہی چیز جو سوچ کی وجہ سے بری لگتی تھی وہ اچھی لگنی شروع ہو جائے گی، اور معاملات اپنے معمول پر آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم دعائیں ہیں ان کو اپنانے کی اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔